عید کی نماز میں حنفیہ کے نزدیک 6 زائد تکبیریں ہیں اور 3 اماموں کے نزدیک 11 یا 12 زائد تکبیریں ہیں۔ 3 اماموں کے نزدیک پہلی رکعت میں 7 زائد تکبیریں ہیں، دوسری رکعت میں 5 زائد تکبیریں ہیں، اور امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے نزدیک پہلی رکعت میں 3 زائد تکبیریں ہیں، دوسری رکعت میں 3 زائد تکبیریں ہیں، اور دونوں حدیثیں ہیں، 6 تکبیروں کی بھی حدیث ہے اور 12-11 تکبیروں کی بھی حدیث ہے۔ ایک امام نے یہ حدیث لی، دوسرے اماموں نے وہ حدیث لی، سب حدیث ہی پر عمل کر رہے ہیں۔ مسئلے میں 2 حدیث ہیں، 12 تکبیروں کی بھی حدیث ہے اور 6 تکبیروں کی بھی حدیث ہے۔ اور یہ جو زائد تکبیریں ہیں، کیونکہ زائد تکبیروں والی نماز سال میں 2 ہی مرتبہ پڑھنی ہوتی ہے، تو خاص طور پر جو نوجوان ہیں ان کو یہ نماز یاد نہیں ہوتی، اس لیے عام طور پر عید کی نماز سے پہلے عید کی نماز کی تکبیر بیان کی، ترتیب کہ عید کی نماز کیسے پڑھنی ہے، ترتیب بیان کی جاتی ہے۔ لہذا میرے بھائیو اسے مختصر طریقے پر سن لو۔ جب نماز شروع ہوگی تو ہر مقتدی کو، مرد ہو یا عورت ہو، اسے یہ نیت کرنی ہے کہ میں امام کی اقتداء میں عید کی نماز پڑھتا ہوں، عید کی نماز پڑھتی ہوں، بس اتنی ہی نیت ہے، اس سے آگے کچھ کہنا ضروری نہیں۔ ایک تو کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ عید کی نماز پڑھ رہا، اکیلے پڑھ رہے ہیں، اکیلے نہیں ہوتی، امام کی اقتداء میں ہوتی ہے، تو مقتدی کے لیے ضروری ہے کہ وہ امام کی اقتداء میں پڑھنے کی نیت کرے۔ بس یہ 2 چیزیں ضروری ہیں، اس کے علاوہ لوگوں نے نیت میں جو بہت ساری چیزیں بڑھائی ہیں وہ غیر ضروری ہیں۔ 2 ہی چیزیں ضروری ہیں، یہ کہے کہ میں عید کی نماز پڑھتا ہوں، عید کی نماز پڑھتی ہوں، اور امام کی اقتداء۔ پھر امام صاحب تکبیر تحریمہ کہیں گے تو ہم بھی تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے، پھر ثنا پڑھنی اور ثنا پڑھ کے رک جانا ہے۔ پھر امام صاحب ایک کے بعد دیگرے 3 تکبیریں کہیں گے۔ جب پہلی تکبیر کہیں تو ہر آدمی اور ہر بہن کانوں تک ہاتھ اٹھائے، عورتیں کندھوں تک ہاتھ اٹھائیں، اور ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں۔ پھر جب امام صاحب دوسری تکبیر کہیں تو ہر بھائی اور ہر بہن، مرد کانوں تک ہاتھ اٹھائیں، عورتیں کندھوں تک ہاتھ اٹھائیں اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں۔ پھر جب تیسری تکبیر امام کہے تو اسی طرح سے تیسری تکبیر کہہ کر ہاتھ باندھ لینا ہے۔ پھر اس کے بعد امام صاحب اعوذ پڑھیں گے اپنے طور پر سرن، بسم اللہ پڑھیں گے سرن، پھر وہ الحمد شریف پڑھیں گے، کوئی بھی سورت پڑھیں گے، پھر رکوع کریں گے، جیسے نارمل نماز ہوتی ہے اسی طرح سے نماز چلتی رہے گی۔ رکوع کرو، سجدے کرو، پھر دوسری رکعت میں کھڑے ہو جاؤ، پھر امام صاحب فاتحہ پڑھیں گے، پھر سورت پڑھیں گے، پھر جب سورت ختم کریں گے تو 3 تکبیریں زائد اور کہنی۔ پہلی رکعت میں شروع میں 3 تکبیریں زائد کہیں، دوسری رکعت میں قرات کے بعد 3 تکبیریں کہنی۔ لہذا قرات ختم ہونے پر جب اللہ اکبر کی آواز آئے تو ہمیں رکوع میں نہیں چلا جانا چاہیے، کیونکہ عادت ہے رکوع میں چلے جائیں گے۔ یہاں خیال رکھنا ہے کہ ابھی 3 زائد تکبیریں کہہ کر رکوع ہو۔ جب پہلی مرتبہ اللہ اکبر کہیں تو اسی طرح سے ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دینے، دوسری مرتبہ بھی ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دینے، تیسری مرتبہ بھی ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دینے۔ یہ 3 زائد تکبیریں ہوئی۔ اس کے بعد امام صاحب 4تھی تکبیر کہیں گے، یہ رکوع کی تکبیر زائد نہیں ہے، لہذا اس میں ہاتھ نہیں اٹھانے، بغیر ہاتھ اٹھائے 4تھی تکبیر کہہ کر رکوع میں جانا ہے، اور رکوع سے فارغ ہو، رکوع سجدہ نماز ختم، سلام تک بھی نارمل نماز ہے، کوئی خاص بات نہیں۔ جو خاص بات یہ ہے کہ پہلی رکعت میں ثنا کے بعد 3 زائد تکبیریں کہنی ہیں، اور دوسری رکعت میں قرات کے بعد 3 زائد تکبیریں کہنی ہیں۔ پھر جب نماز ختم ہو جائے گی تو امام صاحب خطبہ دیں گے، یہ خطبہ سننا واجب ہے، بس ہر آدمی اپنی جگہ پر بیٹھا رہے اور خطبہ سنے، اور خطبہ سننے کے بعد پھر جو چاہو کرو، نماز ختم ہو گئی، خطبہ ختم ہو، آپ جا سکتے ہو، کھڑے ہو کر اچھل کر کے معانقے اور مسافے،
ہم مسجدوں میں جہاں عید کی نماز ہوتی ہے وہاں ہم منع کرتے ہیں کہ مسجد میں یہ ہنگامہ مت کرو، مسجد سے باہر نکل کر شام تک جو کرنا ہو کرتے رہو، لیکن یہ تو میدان ہے اور سنت میدان ہی میں عید پڑھنا ہے، یا سنت کے مطابق آپ حضرات جو عید پڑھ رہے ہیں مبارکباد ہیں آپ حضرات، اللہ مبارکباد قبول فرمائے۔ اصل اسلام کا طریقہ یہی ہے کہ شہر سے نکلو کسی میدان میں پڑھو، بس جب یہ میدان ہے تو کرو معانے کے مسافر، کوئی منع نہیں کرتا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔